چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھنا ہے، ماشاءاللہ۔ جی 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 قریب قریب، مگر بہت زیادہ قریب نہیں، ایک حساب سے بیٹھنا ہے۔ بالکل بالکل زبردست زبردست، بہت اچھے طریقے سے۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں اچھے انداز سے سیکھتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، ایکسٹرا بھی بڑے بھی پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ملاقات ہوتی رہتی ہے اور وہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہنا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج سورۃ البروج کی ایک آیت پڑھیں گے، بڑی آیت ہے یہ، سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 بڑی آیتوں میں شمار ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، مل کر پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے خاص خیال رکھا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، کیا پڑھیں گے؟ ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، ثم
صحیح ساتھ آپ نے پھر جو ہے واو مدہ چھوڑ دیا. یتوبو بیٹا کھینچیں گے ایک الف, ٹھیک ہے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حریق. حريق. آخر میں قلقلہ بھی کرنا ہے, قاف کو واضح بھی کرنا ہے. آئیے اب ان کے قواعد کو سمجھتے ہیں. ان الذین, حمزہ کو خوب واضح کریں گے, تحقیق کے ساتھ خوب اچھے انداز سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون مشدد ہے. جب کبھی نون مشدد بھی مشدد آ جائے کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا, غنہ. ایک الف کا, غنہ. ایک الف کا. غنہ. یاد رکھنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میم مشدد آ جائے, نون مشدد آ جائے, ایک ایک الف کا غنہ کرنا ہے, دونوں میں یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان الذین, لام بھی مشدد ہے, ذرا رک کر ادا کریں گے. لذین, آپ دیکھیں ان الذین, ذال ہے, ذال اور زا کو کلیئر رکھنا ہے. بعض بچے ذال کو زا اور زا کو ذال پڑھ دیتے ہیں, تو آپ نے ذال اور زا میں فرق رکھنا ہے. تو یہاں ذال کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے, یا مدہ ہوگا, اور نون کو کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے. فتن المؤمنین, فا کا مخرج کیا ہے؟ ایزی مخرج بتا دیتا ہوں. اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. 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 بلال بھائی کے کلیئر نظر آ رہے ہیں. بلال بھائی آپ ادا کر کے بتائیں, مائک دیجیے گا بلال بھائی کو. بلال سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے. گڈ. فا. دیکھیں اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگے. دوبارہ. فا. گڈ, زبردست. تو ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ فا. جا مصطفیٰ رضا آپ بھی کر کے دکھائیں. فا. اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے لگائیں. مائک نیچے رکھیں تھوڑا. جی آپ بڑھائیں. فا. گڈ, زبردست زبردست. فا ادا ہوتا ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب ٹکراتے ہیں ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. مخرج یاد رکھنا ہے, کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. فتن المؤمنین, تا پر زبر ہے اور فا پر بھی زبر ہے, تو ان کو کھینچنا نہیں. نون پر پیش ہے, اس کو بھی کھینچیں گے نہیں. نون کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے. اور مؤمنین, یہاں پر جو ہے واو مدہ نہیں ہوگا مگر اس حمزہ کو جھٹکا دیں گے. مؤمنین, کیا پڑھیں گے؟ مؤمنین. گڈ, زبردست. مؤمنین, یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہو گیا, اور میم کے نیچے زیر ہے, نون پر زبر ہے. حرکات کو نہیں کھینچتے, حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں, یاد رکھنا ہے. اور حروف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے, یاد رکھنا ہے. اچھا, والمؤمناتی, اب واو کو لام سے ملانا ہے اور ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ول, لام کو نہیں لانا, یاد رکھنا ہے. مؤمنات میں بھی حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. والمؤمناتی. والمؤمنات. گڈ. اچھا, یہاں دیکھیے کھڑی حرکات بھی ہیں. نون پر کھڑا زبر ہے, میم کے نیچے زیر ہے, تا کے نیچے زیر. جو زیر ہوتی ہے نا, زبر زیر پیش, ان کو کھینچتے نہیں. مگر جب کھڑی حرکات آ جائیں, چاہے کھڑا زبر ہو, کھڑی زیر ہو, الٹا پیش ہو, تو ان کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں, یاد رکھنا ہے. ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اسی لیے کہ ان کو ایک الف کھینچنا بھی ہوتا ہے. تو پڑھیں گے والمؤمناتی. والمؤمنات. گڈ. ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا. ثم میں سا کی ادائیگی, سا, سا ذال ضا, یہ تینوں عربے کی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. سا ذال ضا, زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لکھتا ہے تو ادا ہوتا ہے سا ذال ضا. سا ذال ضا, یاد رکھنا ہے آپ کو. جی ہاں, تو ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لسویہ. گڈ. ثم, یہاں دیکھیں میم مشدد آ گیا, یہاں تھا نون مشدد, یہاں ہے میم مشدد, نون مشدد, میم مشدد, یہاں نون مشدد. ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. غنہ ادا ہوگا. گڈ گڈ, زبردست. میم پر زبر ہے, نہیں کھینچنا. لم یتوبو, لم میں قاعدہ ہے, میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے. میم ساکن کے قاعدے ہیں کتنے؟ 3.
ادغام شفوی، اظہار شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ پہلا قاعدہ ادغام شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی۔ پہلے قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی، ادغام شفوی، دوسرے قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی۔ اب آپ نے یہ یاد کر لیے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی۔ اب دو حرف یاد کر لیں میم ساکن کے بعد، یاد رکھیں، دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں میم پر ایک جزم نظر آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میم ساکن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی میم ساکن ہے، تو یہ میم ساکن کہلاتا ہے۔ اب میم ساکن کے بعد جب کبھی دوسری میم آئے ادغام شفوی غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے اخفاء شفوی غنہ کریں گے، اور میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، دیکھیں یہاں پر یا ہے، یہاں پر میم ساکن عین ہے، یہاں میم ساکن عین ہے، جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہاں پر غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہے یا اظہار شفوی ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، گڈ۔ ثم لم یتوبوا، غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر ثم میں غنہ کریں گے، کیوں؟ میم مشدد ہے، یاد رکھنا ہے، لم میں غنہ نہیں کریں گے۔ یتوبوا، یا کو نہیں کھینچنا، تو اور بو کو کھینچنا ہے، تا واو پیش تو واو مدہ، با واو پیش بو واو مدہ، یا مدہ علی مدہ واو مدہ، علی مدہ ہو یا مدہ ہو واو مدہ، ان کو کھینچنا ہوتا ہے، یاد رکھیں، تو بو یہ دونوں واو مدہ ہیں، ان کو کھینچنا ہے ایک الف۔ اچھا فلہم، فلہم پہ میم ساکن کے بعد پھر عین آ گیا، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، عذاب جہنم، عذاب میں عین پر زبر ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے، حرف حلقی میں سے ہے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عذاب جہنم۔ اب یہاں علی مدہ بھی ہے، حرکت بھی ہے، ایک الف کھینچنا ہے، عذابو، با کو نہیں کھینچنا، عذابو، ٹھیک ہے، جہنم۔ اب دیکھیے یہاں پر نون پہ پھر تشدید آ گئی تو نون مشدد ہو گیا، ایک الف کا ہوگا، ایک الف کا ہوگا غنہ، ایک الف کا غنہ کرنا ہے، جہنم، میم کی زبر نہیں کھینچنی، جیم کو نہیں کھینچنا، جہنم، جہنم، وَلَهُمْ۔ اب وَلَهُمْ پہ یہاں پھر میم صاحبہ عین آ گیا، یہاں پر قاعدہ ہو جائے گا اظہار شفوی، اظہار شفوی، گڈ، زبردست، وَلَهُمْ میں گڈ، عذاب الحریق، عذاب کو عین کو خوب واضح کریں گے، عذاب با کو لام سے ملانا ہے، حریق تو ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، حریق، قاف کو کلکلا بھی ہوگا، اور یا ساکن کے بعد عارضی طور پر ساکن آ جاتا ہے جب کبھی حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے۔ اب دیکھیں یا ساکن ہے، حرف مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون اور قاف کو ہم عارضی طور پر ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں وقت کی وجہ سے، تو ہو جائے گا مد عارض ہوگا، جی ہاں، گڈ، زبردست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پارہ 30 سورۃ البروج آیت نمبر 10 پڑھنے اور سمجھنے کی، سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو آئیے اس آیت کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے صحیح پڑھ کر دوسروں کو صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے اس کے قواعد بتانے جا رہے ہیں۔ تیار ہے ٹیم اے؟ جی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، ان الذین، نون پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ان الذین، نون میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون، جی بلال بھائی یاد آ رہا ہے؟
نون پہ دیکھیں ایزی ہے. نون پر کیا آ رہا ہے؟ مائک دیجیے گا بلال بھائی کو, مائک دیجیے گا جی. تشدید. نون پہ تشدید آ رہی ہے, کیا ہوگا؟ آدھا جواب. جی ادھر سے جواب دینا چاہیے ایان بھائی کو, مائک دیجیے گا جی. ایان بھائی نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کا غنہ. ایک الف کا غنہ. بلال بھائی غلطی ہو گئی, یہی تو پوچھنا تھا. تشدید تو ہے نون پر, نون مشدد بھی ہے. نون مشدد میں ہوگا کیا بتانا تھا یہ. اور ایان بھائی نے بتا کر 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے ہو گئے 10 پوائنٹ, مگر ٹیم اے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کر سکی. کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم. اور اگلا سوال ٹیم بی آپ ہی سے ہوگا. بتائیے ان الذین فتنوا المؤمنین. مؤمنین کو کیسے ادا کریں گے؟ اس پر ہے واو کے اوپر ہے حمزہ, کس طرح ادا کریں گے پتا؟ علی بھائی کو مائک دیجیے گا. جھٹکا دے کر. جھٹکا دے کر. سوچ لیں. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی ہاں ماشاءاللہ, چھوٹے سے بچے محمد علی نے جواب دے دیا ہے. اور 10 پوائنٹ نہیں, آپ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور ٹیم اے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ہمت مرداں مدد خدا. تو کوشش کرنی ہے آپ نے, ہمت کرنی ہے. صحیح ہے. دوسرا سوال آپ سے ہونے جا رہا ہے, جلدی بتائیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم میں کون سا قاعدہ ہے؟ ثم, ایزی قاعدہ. جی بتائیے ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا. بلال بھائی کو یاد نہیں آ رہا؟ بلال بھائی آ رہا ہے یاد؟ نہیں آ رہا. چلے بلال بھائی کوئی بات نہیں. میم مشدد. سوچ لیں. سوچ لیا. کیا ہوگا میم مشدد میں؟ ایک الف کا غنہ. میم مشدد میں بھی ایک الف کا غنہ, نون مشدد میں بھی ایک الف کا غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے, 20 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے. ثم لم. لم میں کون سا قاعدہ ہے؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. ادغام شفوی ہے, اظہار شفوی ہے, یا اخفاء شفوی ہے؟ یاد آ رہا ہے معاذ بھائی؟ جی منیب بھائی. اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. اظہار شفوی. نہیں سوچیں. اظہار شفوی. پہلے اخفاء شفوی کہا تھا. غلط جواب تھا اظہار شفوی. غلط جواب تھا. تو غلط جواب دیا کیوں آپ نے؟ منہ سے نکل گیا. بتانا چاہ رہے تھے اظہار شفوی, منہ سے اخفاء شفوی ہو گیا. چلے آپ نے رجوع کر لیا نا کہ اظہار شفوی ہے پکا, اور جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. ٹیم اے کے 10 پوائنٹس. 10 پوائنٹس. اگلا سوال بھی ٹیم اے آپ سے. آخری سوال ہے ٹیم اے. بتائیے ثم لم یتوبوا فلہم عذاب. عین کا مخرج کیا ہے؟ چھوٹے سے بچے سبھی بھائی سے پوچھتے ہیں عین کا مخرج. سبھی بھائی کو مائک دیجیے گا. سبھی بھائی بتائیے عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الگ کے درمیان والے سے. ماشاءاللہ, کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 2. کون کون سے؟ عین اور ہاں. ہاں. اور آپ نے جواب درست دے دیا. اور سبھی بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں, مگر ٹیم پیچھے ہے آپ کی. اگلا آخری سوال ٹیم بی آپ سے. اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو ٹھیک جیت جائیں گی 20 پوائنٹ کی لیڈ سے, ورنہ اگر ٹیم اے جواب دے گی تو برابر ہو جائے گا مقابلہ. آخری سوال ٹیم بی سے ہے, بہت ہی ایزی سوال. حریق. حریق میں کون سا قاعدہ ہے؟ معاذ بھائی بتائیے. معاذ بھائی کو دیجیے گا. قلقلہ ہو رہا ہے جی. سوچ لیں. سوچ لیا. اس کے علاوہ کون سا قاعدہ ہے؟ مد عارض. مد عارض بھی ہو رہی ہے. جواب درست دے دیا. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ معاذ بھائی نے مزید دلا دیے ہیں, اور ٹیم بھی 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت چکی ہے. تو اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے محمد مصطفیٰ رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ
لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ماشاء اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ رضا نے بہت اچھی انداز سے کوشش کی اور اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اور اچھے انداز سے کوشش کریں اور بہتر کرنے کی. آئیے اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد منیب الرحمن انشاءاللہ جو ہے ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کوشش کرتے رہیں۔ آج ہمارے محمد مصطفیٰ رضا نے اور محمد منیب الرحمن نے اچھے انداز سے کوشش کی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ سیکھتے سے ہی کچھ آتا ہے، بغیر سیکھے کوئی بھی چیز نہیں آتی۔ سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ جو بچے سیکھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز سیکھنے سے ہی آتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا